تک پہنچا دیا ہے۔ اس طبقے کو بریلیت کا طبقہ کہا جاتا ہے۔ اس طبقے نے علماء دیوبند پر الزام یہ لگایا کہ علماء دیوبند نے اکابر کی تعظیم نہیں کی ہے بلکہ اکابر کی شان میں کوتاہی کی ہے۔ اب ایک سادہ ذہنی شخص جو علماء دیوبند کے مسلک سے واقف نہ ہو وہ دام فریب کے اندر آ سکتا تھا، وہ یہ بات سمجھ سکتا تھا کہ علماء دیوبند وہ ایسا علماء دیوبند کا مسلک یہ ایسا مسلک ہے جس کے اندر یا تو افراط ہے یا تو تفرید ہے۔ حالانکہ علماء دیوبند کا مسلک وہ مسلک ہے جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا امتم وسطا کہ مسلک صحیح مسلک وہ ہوگا جو بنیادی جو معتدل مسلک ہوگا۔ تو علماء دیوبند کا جو مسلک ہے وہ معتدل مسلک ہے۔ علماء دیوبند نے ان دونوں فرقوں کے اندر راہ اعتدال قائم کی ہے۔ علماء دیوبند نے کہا کہ قرآن پر بھی عمل کیا جائے گا، سنت پر بھی عمل کیا جائے گا، اور ان دونوں کی تشریح کے سلسلے میں سلف صالحین کے اقوال کو بنیادی مقام دیا جائے گا۔ یہاں پر اس نے موجودیت درج کیا ہے۔ اور ایک دوسرا طبقہ دوسرے طبقے کے مقابلے میں علماء دیوبند نے یہ کہا کہ قرآن پر بھی عمل کیا جائے گا، سنت پر بھی عمل کیا جائے گا۔ اس کی تشریح کے سلسلے میں سلف صالحین کے اقوال کو بنیادی مقام دیا جائے گا، لیکن ان کو الوہیت کے مقام تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ اب یہاں پر بریلیت درج کیا ہے تو علماء دیوبند یہ ایک ایسا علماء دیوبند کا جو مسلک ہے یہ ایک ایسا مسلک ہے جو افراط سے بھی پاک ہے، تقریر سے بھی پاک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا امتم وسطا، تو اسی وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ اگر افراط سے پاک کوئی مذہب ہے اور تقریر سے کوئی پاک مذہب ہے تو علماء دیوبند کا مسلک ہے۔ علماء دیوبند یہ الگ سے کوئی مسلک نہیں ہے بلکہ یہ وہی صحابہ والا مسلک ہے۔ اور اہل سنت والجماعت اگر حقیقی معنی میں اگر کوئی جماعت مصداق ہے تو علماء دیوبند کی جماعت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری جماعت علماء اہل سنت والجماعت کے معنی کی خلاف نہیں ہے۔ اب ایک بات سمجھیں، مسلک اہل سنت والجماعت جس مسلک اہل سنت والجماعت کی بات کر رہے ہیں یہ مسلک اہل سنت والجماعت کیا ہے، اس کے ترکیبی عناصر کیا ہیں، آخر کس طرح سمجھا جائے کہ یہ مسلک صحیح ہے یا مسلک صحیح ہے، یہ مسلک صحیح ہے یا یہ مسلک صحیح نہیں ہے۔ تو ایک بات سمجھیں کہ اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ جب اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی تو ایک جماعت وہ تھی جس نے اللہ کے نبی کی بات کو قبول کیا ہے، اس کے مقابلے میں ایک دوسری جماعت وہ تھی جس نے اللہ کے نبی کی بات کو رد کر دیا ہے۔ جس طبقے نے اللہ کے نبی کی بات کو قبول کیا اس کو امت اجابت کہا جاتا ہے، اور جس طبقے نے اللہ کے نبی کی بات کو رد کر دیا اس کو امت دعوت کہا جاتا ہے۔ امت اجابت کے اندر اگر سب سے پہلا اختلاف اگر ہوا ہے تو وہ اختلاف عقائد کے اندر ہوا ہے۔ ایک بات سمجھیے گا، ایک بات سمجھیے کہ اختلاف اگر عقائد کے اندر ہو، اختلاف اگر عقائد میں ہو مذہب وجود میں آتا ہے، اختلاف اگر مسائل میں ہو مسلک وجود میں آتا ہے۔ اختلاف جب عقائد میں ہوگا تو مذہب وجود میں آئے گا۔ تو امت دعوت اور امت اجابت میں اگر سب سے پہلا اختلاف ہوا ہے تو یہ عقائد کا اختلاف ہوا ہے۔ عقائد میں جب اختلاف ہوا تو مذہب شیعہ بنا ہے، مذہب خوارج، مذہب قدریہ بنا ہے، مذہب جہمیہ بنا ہے، مذہب معتزلہ بنا ہے۔ یہ تمام جماعتیں وہ تھی جنہوں نے عقائد کے اندر اختلاف کیا ہے، اور جب مسائل میں اختلاف ہوا تو فقہ حنفی بنا ہے، فقہ شافعی بنا ہے، فقہ مالکی بنا ہے، فقہ حنبلی بنا ہے۔ تو عقائد میں جب اختلاف ہوگا مذہب وجود میں آتا ہے، اختلاف جب مسائل میں ہوگا مسلک وجود میں آتا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ علماء دیوبند جو ہے وہی اہل سنت والجماعت کا حقیقی مزاج ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی 73 فرقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حق جماعت وہ ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر گامزن ہوگی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے نبی وہ جماعت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ما انا علیہ واصحابی وہ جماعت وہ ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ کرام چلا کیے ہیں۔ تو علماء دیوبند اگر علماء دیوبند ان کا جو مسلک ہے وہ یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ اس حدیث کے اندر غور کرنا، اللہ کے نبی کہتے ہیں ما انا علیہ واصحابی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ کرام چلا کیے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے منہاج السنہ کی تیسری جلد کے اندر فرمایا کہ ما سے اشارہ قانون اور دستور کی طرف ہے، علیہ واصحابی سے اشارہ رجال اللہ کی طرف ہے۔ یعنی یہاں پر دو طبقے وجود میں آئے ہیں۔ صحیح جماعت وہ ہوگی جس نے کتاب اللہ کو بھی لازم پکڑا، رجال اللہ کو بھی
لازم پکڑا. اگر کوئی جماعت ایسی ہے جس نے کتاب اللہ کو لازم پکڑا, رجال اللہ کو چھوڑ دیا, یا رجال اللہ کو لازم پکڑا, کتاب اللہ کو چھوڑ دیا, یا کتاب اللہ کو بھی لازم پکڑا, رجال اللہ کو بھی چھوڑ دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ زمانے کے اعتبار سے دین کے اندر تبدیلی کی جاتی ہے. اگر اس طرح کے کسی جماعت کے عقائد ہیں تو اس جماعت کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دے دیا جائے گا, خارج قرار دے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کہتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب, کہ ہم نے رسول کو تمہارے پاس بھیجا ہے اور اس کو کتاب بھی دی ہے. یہاں کہنا کیا چاہتے ہیں, قرآن کریم کہنا یہ چاہتا ہے کہ اب جماعت وہ ہوگی جس نے کتاب اللہ کو بھی لازم پکڑا, رجال اللہ کو بھی لازم پکڑا. اب یہاں پر دو طبقے وجود میں آئے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جس نے کتاب اللہ کو لازم پکڑا, رجال اللہ کو چھوڑ دیا. اس طبقے کو خوارج کا طبقہ کہا جاتا ہے. امت کے اندر ایک دوسرا طبقہ بھی ہے جس نے رجال اللہ کو لازم پکڑا, کتاب اللہ کو چھوڑ دیا. اس طبقے کو شیعیت کا طبقہ کہا جاتا ہے. امت کے اندر ایک تیسرا طبقہ بھی ہے. اس تیسرے طبقے نے یہ کہا کتاب اللہ کو بھی لازم پکڑا ہے, رجال اللہ کو بھی لازم پکڑا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ زمانے کے اعتبار سے اصول دین میں اختلاف کی بات کی ہے. یہ تیسرا طبقہ ہے. اس طبقے کو روشن خیال طبقہ کہا جاتا ہے. ان تینوں طبقوں کا مقابلہ کرنے والا ایک طبقہ ابتدا سے ہی ایسا تھا جس نے کتاب اللہ کو بھی لازم پکڑا ہے, رجال اللہ کو بھی لازم پکڑا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طبقے نے یہ کہا کہ کتاب اللہ کو لازم پکڑا جائے گا, رجال اللہ کو لازم پکڑا جائے گا. لیکن زمانے کے اعتبار سے اصول دین میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. تو خوارج کا بھی رد کیا ہے, شیعیت کا بھی رد کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ روشن خیال طبقہ جو ہے اس کا بھی رد کیا ہے. تو ابتدا سے اگر کوئی طبقہ ان تینوں جماعتوں کا مقابلہ کرنے والا کوئی طبقہ تھا تو علماء دیوبند کا طبقہ تھا. علماء دیوبند کے علاوہ کوئی دوسرا طبقہ ابتدا سے اس طرح کا موجود نہیں تھا. تو اہل سنت والجماعہ جو اہل سنت والجماعہ ہے اور طائفہ منصورہ کا اگر کوئی جماعت حقیقی معنی میں مزاج ہے تو علماء دیوبند کی جماعت ہے. علماء دیوبند کے علاوہ کوئی دوسری جماعت اہل سنت والجماعہ کہلانے کی حقدار نہیں ہے. ہندوستان کے اندر آئیے گا, ہندوستان کے اندر اگر کسی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے تو وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی ذات ہے. غیر مقلدین کا اگر سلسلہ اسناد پہنچتا ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ کی ذات ہے. اگر بریلویوں کا سلسلہ اسناد ہندوستان کے اندر کسی ذات تک پہنچتا ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی ذات ہے. لیکن شاہ صاحب کی جو ذات ہے یہ نقطۂ اتحاد بھی ہے, شاہ صاحب کی ذات یہ نقطۂ اختلاف بھی ہے. یعنی اس ہندوستان کے اندر جتنے طبقے وجود میں آئے ہیں اگر تمام طبقوں کا اجتماع اگر کسی ذات پر ہوتا ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی ذات ہے. اور اگر یہ طبقے جو وجود میں آئے ہیں یہ شاہ صاحب کے شاگردوں سے وجود میں آئے ہیں تو شاہ صاحب کی جو ذات ہے وہ نقطۂ اتحاد بھی ہے, شاہ صاحب کی ذات نقطۂ اختلاف بھی ہے. تو اہل سنت والجماعت کی حقیقی تشریح کرنے والی ہندوستان کے اندر اگر کوئی جماعت ہے تو علماء دیوبند کی جماعت ہے. علماء دیوبند کے علاوہ کوئی دوسری جماعت اہل سنت والجماعت کہلانے کی حقدار نہیں ہے. اب ایک بات سمجھیے گا, یہ تو ایک دعویٰ ہو گیا کہ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کی حقیقی تشریح کرنے والے ہیں. اگر آپ اس کی وضاحت سمجھنا چاہیں تو ہم اگر بات کریں عقائد کی, اگر ہم اصول دین کی بات کریں یا فروع دین کی بات کریں تو علماء دیوبند اصول میں بھی اہل سنت والجماعت سے متحد ہیں, فروع کے اندر بھی علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کے ساتھ متحد ہیں. کچھ باتیں پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو علماء اہل سنت والجماعت کی اگر حقیقی تشریح کرنے والی ہندوستان کے اندر اگر کوئی جماعت ہے تو علماء دیوبند کی جماعت ہے. اب یہ ایک دعویٰ ہوا, اگر اس دعوے پر آپ دلیل دیکھنا چاہیں تو ہم علماء دیوبند کے عقائد کو اللہ رب العزت کی ذات سے لے کر کے چلتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے دو باتیں سامنے آتی ہیں, ایک تو توحید بالذات ہوتی ہے, دوسرے توحید بالصفات ہوتی ہے. توحید بالذات کے اندر دو طبقے وجود میں آئے ہیں. ایک طبقہ وہ تھا جس نے توحید کے اندر افراد سے کام لیا ہے, دوسرا طبقہ وہ تھا جس نے توحید بالذات کے اندر تخریج سے کام لیا ہے. پہلا طبقہ جس نے افراد سے کام لیا وہ غیر مقلدیت کا طبقہ ہے. اس طبقے نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی سے توسل کو ناجائز قرار دے دیا ہے, یعنی اگر دعا کی جائے گی اللہ کی ذات سے کی جائے گی, اللہ کی اس دعا کے اندر کسی کو وسیلہ نہیں بنایا جائے گا. اس طبقے نے افراد سے کام لیا ہے. اس طبقے کو غیر مقلدیت کا طبقہ کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا طبقہ ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے اللہ کے نبی حضور علیہ السلام کے اندر خدائی ذات کو خدائی صفات کو ثابت کر دیا ہے. اللہ کے نبی کو
عالم الغیب کہا ہے، اللہ کے نبی کو حاضر و ناظر کہا ہے، اس دوسرے طبقے کو بریلیت کا طبقہ کہا جاتا ہے۔ اس طبقے نے توحید بالذات کے اندر تفریق سے کام لیا ہے، تو ایک طبقہ وہ ہے جس نے توحید بالذات کے اندر افراد سے کام لیا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے توحید بالذات کے اندر تفریق سے کام لیا ہے۔ اب ان دونوں طبقوں کے اندر اگر راہ اعتدال قائم کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ علماء دیوبند نے کہا کہ اللہ کے نبی کے وسیلے کو، اللہ کے نبی کا وسیلہ پکڑا جائے گا، جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے گی تو اللہ کے نبی کا وسیلہ بھی لگایا جائے گا، لیکن اللہ کے نبی کے اندر خدائی صفات کو ثابت نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر غیر مقلدیت کا رد کیا ہے، بریلیت کا رد کیا ہے۔ تو توحید بالذات کے اندر اگر راہ اعتدال قائم کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ یہ تو توحید بالذات کی بات ہے۔ اگر ہم توحید بالصفات کی بات کریں تو اللہ رب العزت کی صفات کے حوالے سے امت کے اندر ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا ہے جس نے اللہ رب العزت کے اندر انسانی صفات کو ثابت کر دیا ہے۔ یہ غیر مقلدین کا طبقہ ہے۔ غیر مقلدین نے اللہ رب العزت کے اندر اللہ رب العزت کے لیے انسانوں کی حال کی طرح اللہ رب العزت کے لیے بھی حال مانا ہے۔ اس کے مقابلے میں امت کے اندر ایک دوسرا طبقہ وجود میں آتا ہے۔ پہلا طبقہ غیر مقلدیت ہے، دوسرا طبقہ جو وجود میں آیا اس طبقے نے انسانوں کے اندر خدائی صفات کو ثابت کر دیا ہے، تو اس نے توحید بالصفات کے اندر تفریق سے کام لیا ہے۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جس نے افراد سے کام لیا، دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے تفریق سے کام لیا۔ ان دونوں طبقوں کا مقابلہ کرنے والا اگر کوئی طبقہ ہے تو علماء دیوبند کا طبقہ ہے۔ علماء دیوبند نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کے لیے حال نہیں مانا جائے گا، غیر مقلدیت کا رد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں اس کو کسی انسان کے اندر ثابت نہیں کیا جائے گا، یہاں پر بریلیت کا رد کیا ہے۔ تو ان دونوں طبقوں کا مقابلہ کرنے والا ابتدا سے ہی اگر کوئی طبقہ ہے تو علماء دیوبند کا طبقہ ہے۔ علماء دیوبند کا طبقہ ہے۔ یہ تو توحید بالذات کی بات ہے۔ اگر تو اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بھی امت کے اندر دو طبقے وجود میں آئے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے یہ کہا کہ انبیاء علیہ السلام سے زلات کا صدور نہیں ہو سکتا، انبیاء علیہ السلام سے قطعاً بھی کسی غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا۔ یہ طبقہ وہ ہے جس کو شیعیت کا طبقہ کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا طبقہ وجود میں آیا ہے۔ اس طبقے نے انبیاء سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اگرچہ وہ صحابہ نہیں ہوئی ہوں، ان کو اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے، ان کو اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ اس طبقے کو موجودیت کا طبقہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں طبقوں کا مقابلہ کرنے والا اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ علماء دیوبند کا طبقہ ہے۔ بلکہ اس کے اندر اگر کوئی راہ اعتدال قائم کرنے والی کوئی جماعت ہے تو وہ علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور مناظرہ انشاءاللہ بہت دلچسپ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جو حضرات کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ باضابطہ مناظرے کا آغاز کرنے کے لیے ہم دعوت